بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے شواہد موجود ہیں۔ لاہور دھماکے میں براہ راست بھارت ملوث تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا ٹاک۔ مشیر قومی سلامتی موئی یوسف بولے تمام ثبوت موجود ہیں۔ حملے کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ مرکزی ملزم کا تعلق انڈیا کی خفیہ ایجنسی را سے ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے شواہد موجود ہیں۔ لاہور دھماکے میں براہ راست بھارت ملوث تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا ٹاک۔ آئی جی پنجاب ہمارے ساتھ ہیں، جن کو میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لاہور میں پچھلے دنوں جو بلاسٹ ہوا اس کو جس طریقے سے انہوں نے، ان کی ایجنسیز نے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے، باقی پاکستان کے تمام اداروں نے جس طرح کی کمبائنڈ ایفرٹ کی، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے کڑیوں سے کڑیاں ملتی گئیں اور ایک بالکل واضح تصویر جو ہے ہمارے سامنے آئی۔ ہمیں پتہ چلا کہ اس دہشت گردی میں براہ راست بھارت ملوث تھا۔ آج میں آپ کو بالکل وثوق سے کسی ابہام کے بغیر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سارے اٹیک کا تانا بانا جڑتا ہے جا کے ہندوستان کی سپانسرشپ دہشت گردی کی پاکستان کے خلاف۔ فورینزک انالیسس ہوا ہے، جو ایکوپمنٹ ان کا فون وغیرہ ملے ہیں، جو مین ماسٹر مائنڈ ہے، جو ہینڈلرز ہیں، ان کا تعلق دوبارہ سے ہندوستان سے جڑتا ہے، اور جو مین ماسٹر مائنڈ ہے اس کا تعلق بالکل واضح طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک انڈین سٹیزن ہے، انڈیا میں رہتا ہے، اور را کا اس سے بالکل واضح طور پہ تعلق ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی یہ کارروائیاں، ظاہری بات ہے پہلی دفعہ نہیں ہے، ہم بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہے۔ جوہر ٹاؤن دھماکے میں ملوث تمام نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ استعمال ہونے والی گاڑی کا بندوبست پیٹر نے کیا۔ عید گل نے گاڑی میں ریکی کی، گاڑی چوری کی تھی، 20 کلو مواد نصب کیا گیا۔ دھماکے سے گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ ملزمان کی آڈیو ریکارڈنگ بھی پولیس کو مل گئی۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کی میڈیا کو بریفنگ۔ 23 جون کو 11:09 پہ ایک VBIED بلاسٹ ہوا تھا جوہر ٹاؤن کے بلاک ای میں۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا امیجیٹلی پنجاب پولیس نے موو ان کیا، اور ساتھ ہی جو پنجاب کی پولیس کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی امیجیٹلی موقع پہ پہنچ کے اس نے اس جگہ کو کارڈن آف کیا، وہاں پہ اپنا او پی اسٹیبلش کیا، جو آپریشنل ان کی سائٹ تھی وہ اسٹیبلش کی، اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کے 16 گھنٹے کے اندر پنجاب پولیس CTD نہ صرف اس پورے پلان کو انارتھ کر لیتی ہے، اور اس کے جتنے اس میں لوگ شامل تھے ان کے ناموں تک اور ان کی پہچان تک وہ امیجیٹلی پہنچ جاتی ہے۔ وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پیٹر ایک پاکستانی ہے، کراچی کا رہنے والا ہے، اور کوئی تقریباً 55-56 اس کی ایج ہے۔ یہ پاکستان سے باہر رہا ہے، زیادہ تر پاکستان سے باہر یہ 3 اسٹار ہوٹل بھی چلاتا رہا۔ لاہور دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کی نمبر پلیٹ ٹیمپرڈ تھی، انجن نمبر بھی جعلی تھا۔ پولیس نے ناکے پر روکا بھی، پھر بھی گاڑی شہر کے اندر داخل کیسے ہوئی؟ ناکوں پر چیکنگ کے نظام نے پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں، جبکہ آئی جی پنجاب کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور اس بات پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ایک وقت میں چھینی گئی تھی، پھر یہ ٹیمپر ہو کے واپس ملی تھی، 2010 میں چھینی گئی تھی، 2011 میں واپس ملی تھی، اور مالک نے پھر آگے فردر اس کو 2-3 ہاتھوں میں بیچ دیا تھا۔ اس کا انجن
ٹیمپرڈ تھا اور یہ سپرداری پہ تھی. سو یہ ایک آئیڈیل گاڑی تھی اس طرح کے کنڈیشنز میں کہ یہ اگر پورے ملک میں پھرتی بھی رہے تو کسی کو اس پہ شک نہ ہو. سپرداری کے جینوئن ڈاکومنٹس ہیں, جینوئن نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے, اگر انجن کوئی دیکھتا ہے تو ٹیمپرڈ ہے لیکن وہ کاغذ میں لکھا جا چکا ہے. سو اٹ واز این آئیڈیل وہیکل. یہ وہیکل اس نے تلاش کی اور جن کے ذریعے تلاش کی وہ بھی ہم امیڈیٹلی ان تک پہنچے, وہ ہمارے پاس ہیں. پھر اس گاڑی کو انہوں نے انیشلی اس کا انجن, اس میں باقی جتنا کام تھا وہ کیا, اور اس کے بعد ان کو اس گاڑی کو ٹیسٹ رنز بھی دیے, اس کو چلایا تاکہ یہ عین وقت پہ یہ کوئی اس طرح کا اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ یہ نہ چل سکے. سو یہ بھی ہمارے پاس ہے. اس کو جو فائنینسنگ باہر سے ہوئی تھی وہ بھی ہمارے پاس ہے. اس کے جو باہر کے کنیکشنز, جو ٹیلی فون کالز, واٹس ایپ کالز, سارا کچھ اس کا ریکارڈ, ایوری تھنگ از ود اس. اس نے آگے جس شخص کے یہ کام ذمہ ڈالا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, عید گل, وہ ہمارے پاس ہے. اس کے ذمہ جو ٹوٹل کارروائی تھی وہ ڈالی گئی تھی. اس نے وہ گاڑی پیٹر سے لی, اس گاڑی کو یہاں لاہور میں بھی ہمارے پاس ڈرائی رن دیا, پھر اس کے بعد اس میں ایکسپلوسیو بھی اسی نے فکس کیے. اس کو جو ڈیٹونیٹر اور باقی جو سارا میٹیریل ملا تھا وہ اس میں صحیح طریقے سے گاڑی تیار کی, واپس لاہور آیا. لاہور میں بھی اس نے پوری اس دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار سب سے چکانی فورس نظر انداز کیوں؟ 2014 میں بننے والی سی ٹی ڈی کے اہلکار نوکریاں چھوڑنے پر مجبور ہونے لگے ہیں. 1200 اہلکاروں پر مشتمل فورس کے 100 اہلکار نوکری چھوڑ چکے ہیں. اہلکاروں کو 7 سالوں میں ترقی ملی, نہ سروس سٹرکچر دیا گیا. جہاں باز فورس کی کارروائی پر کریڈٹ لینے والوں کی آنکھیں بند. اہلکاروں سے سالوں بعد بھی سی لسٹ کا امتحان تک نہ لیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار اور سب سے چکنی فورس نظر انداز کیوں کی جا رہی ہے, یہ سوال کھڑا ہو چکا ہے. 2014 میں بننے والی سی ٹی ڈی کے اہلکار نوکریاں چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اسی بارے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر 7 نیوز عامر راؤ صاحب نے. جی بتائیے گا آخر کیوں سی ٹی ڈی کے جو اہلکار ہے, سی ٹی ڈی فورس ہے, اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ جی طیبہ, دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار جو سب سے چکنی فورس ہے وہ سی ٹی ڈی ہے, اور اس میں جتنی بھی بھرتی کی گئی تھی کہ ہم آئی وٹنس ہیں, یہ ٹوٹل ایک میرٹ پہ یہ فورس قائم کی گئی تھی جس کا مقصد دہشت گردوں کو لگام ڈالنا تھا. اور انہوں نے بڑی مہارت سے ان دہشت گردوں کی سرکوبی کی. اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے اس فورس میں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹیلنٹڈ نوجوانوں پر مشتمل فورس ہے, اور لیکن جو بدقسمتی سے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, جس کی مختلف مسلطیں اور اداروں کی چپلشیں بتائی جا رہی ہیں. اس کے اندر جو المیہ ہے, جو ایک افسوسناک جو حقیقت ہے وہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 2014 کے اندر یہ فورس جو ہے وہ بنائی گئی تھی, اور تقریباً 7 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اس فورس کو ایک سروس سٹرکچر جو تھا وہ واضح نہیں دیا جا سکا. ابھی 7 سال کے بعد جب جو اہلکار اس کے اندر شامل تھے, obviously جیسے میں نے بتایا کہ ایک ٹیلنٹڈ نوجوانوں پر مشتمل ایک فورس تھی, اب وہ مایوسی کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور انہوں نے تقریباً پچھلے 2 سالوں کے اندر 100 سے زیادہ اہلکار جو اس فورس کو جنہوں نے بڑے چاؤ سے اور شوق سے جوائن کیا تھا وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور ان میں سے بیشتر کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اس فورس کے اندر اب ان کو اپنا کوئی فیوچر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, اور اس کی صرف ویژن جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جان بوجھ کے جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. آج جس جوہر ٹاؤن دھماکے کے حوالے سے آئی جی پنجاب پریس کانفرنس کرتے نہیں تھک رہے, تیسری پریس کانفرنس تقریباً اس سارے واقعے پہ پولیس کر چکی ہے. اس ساری کے ساری چیز کا کریڈٹ جو ہے وہ بھی سی ٹی ڈی کو جاتا ہے, جس نے گھنٹوں کے اندر ملزمان کو پکڑ لیا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 7 نیوز نے یہ دوسرے دن ہی یہ جتنے تانے بانے آج وزیر اطلاعات اور معید یوسف صاحب اور دیگر آئی جی صاحب جو بیٹھ کے بتا رہے تھے, تو یہ ساری کی ساری خبر میں نے ہی بتائی تھی کہ اس طرح جو ہے وہ سارا ایک نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے یہ دھماکہ کیا گیا.
اور اس طرح گیا. تو یہ ساری خبر جو تھی اگر میں دوسرے دن بتا رہا تھا اٹس مین کہ یہ دوسرے دن تک ساری چیزیں واضح ہو چکی ہوئی تھی اور سی ٹی ڈی نے ان کے سامنے رکھ دی تھی. تو آج اس چیز کا کریڈٹ تو لے رہی ہے پنجاب پولیس, آئی جی صاحب اس چیز کا کریڈٹ تو لے رہے ہیں, لیکن اس فورس کو اون نہیں کر رہے. اس فورس کو بتدریج جو ہے وہ ذبح حالی کا شکار کیا جا رہا ہے. اس کے اندر تقریباً ٹوٹل جو اہلکار ہیں 1200 کے قریب ٹوٹل فورس کی جو اسٹرینتھ بتائی جا رہی ہے, جس کے اندر 100 سے زائد جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں. اور اس کے اندر جتنے بھی دہشت کے خلاف آج تک آپریشن ہوئے ہیں, اور جو سب سے افسوسناک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو آپریشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر صرف اور صرف 200 اہلکار ہیں جو آل اوور دا پنجاب جو اس ساری چیز کو کسی بھی دہشت کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو صرف 200 اہلکار ہیں جو اس چیز پہ ڈپیوٹ ہیں. لیکن وہ 200 اہلکار بھی آپ کو اگر یاد ہو موٹر وے زیادتی کیس تھی جو سیالکوٹ موٹر وے زیادتی کیس ہوئے, اس پہ اس کو پکڑنے والے جو اہلکار تھے وہ بھی سی ٹی ڈی کے تھے, جو ٹون دھماکے میں پکڑنے والے وہ بھی سی ٹی ڈی کے تھے. تو اگر سارے کام کرنے ہی سی ٹی ڈی نے ہیں اور 1200 لوگوں پر جو یہ دستہ ہر محاذ پر فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے, تو پھر ان کو سہولیات جو ہے وہ ناکافی کیوں ہیں, ان کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس چابک دستی سے ہی یہ لوگ خائف ہیں کہ کیا کوئی ایسا دستہ اور ایسا ہونہار کوئی فورسز نوجوانوں پر مشتمل جو ایک فورس ہے وہ نہ ابھر کے سامنے آ جائے جو ان پنجاب پولیس. اب آج کی پریس کانفرنس میں دیکھ لیں جو آئی جی صاحب نے کتنی مہارت سے اس میں سے پنجاب پولیس کو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا. جو انہوں نے فرمایا کہ جناب دہشت گرد یہ تو بتا دیا کہ کہاں سے چلی تھی گاڑی, اسلام آباد موٹر وے سے ان ہوئی تھی. پھر انہوں نے ایک لمبا فاصلہ بتا دیا کہ جی وہ لمبا فاصلہ جو موٹر وے پہ تھا وہ موٹر وے پہ کیوں موٹر وے پولیس چیک نہیں کرتی, تو دہشت گرد موٹر وے سے ہوتے ہوئے آیا اور جائے کو اسپاٹ پہ جو ہے وہ بلاسٹ کر دیا. لیکن مصروف یہ بتانا بھول گئے کہ جناب وہ ایک انٹری پوائنٹ پہ تھی, اور اس انٹری پوائنٹ پہ جو تھا وہ آپ کے جانباز تھے جن کو ایک بڑے واضح طور پہ اسٹرکچر موجود ہیں, جن کے للے تلوں کے لیے تمام تر سہولیات موجود ہیں. اس انٹری پوائنٹ سے گاڑی کیسے گزرے گی؟ اس انٹری پوائنٹ پہ گاڑی جو ہے وہ کس طرح گزری اس ساری چیز کے اندر. ایون دو کہ پھر جب کوسچن آنسر کا سیشن ہوا تو اس کے اندر ہمارے نمائندوں نے جو ہے وہ یہ سوال ان سے پوچھا, تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں کہ ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن جب پہلے ہی کہانی جب بیان کی تو کوشش کیا کہ وہ اس ساری چیز کو نظر انداز کر دیں. تو اس ساری چیز کا بتانے کا, اور 7 نیوز نے جب یہ اعداد و شمار ہم نے گنگالے تو ہمیں صرف مقصد یہ ہے کہ ایک انتہائی ٹیلنٹڈ نوجوانوں پر مشتمل ایک اچھی فورس ہے جس کو باقی اداروں کی طرح, باقی سرکاری اداروں کی طرح جو ہے وہ تباہ نہ کیا جائے. خدا رہا اس ساری صورتحال پہ جو ہے وزیر اعظم بھی نوٹس لیں, آئی جی پنجاب بھی اگر کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان کے بازو ہیں, ان کی فورس ہیں, تو اس کو اون بھی کریں. اس کو اون کریں گے تو ان کا فائدہ ہوگا, اس میں نقصان نہیں ہوگا. بالکل. عامر راؤ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ابھی ہم یہ جوائن کیا ہے سابق آئی جی طاہر عالم صاحب نے. بہت شکریہ طاہر عالم صاحب, آپ نے 7 نیوز کے لیے اپنا خصوصی وقت نکالا. جیسے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سی ٹی ڈی دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار اور سب سے چوکنی فورس ہے, تو پھر آخر اسے نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں نہیں اسے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا؟ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نئی قسم کی فورسز تو بنا لیتے ہیں, نئے نام بھی دے دیتے ہیں, اور اس میں ہمارا کوئی اپنی سیاست کو چمکانا بھی مطمع نظر ہوتا ہے, لیکن ان کا سروس اسٹرکچر نہیں بنایا جاتا. ہمارے سامنے ہے کہ پرویز لائی صاحب کے دور میں جو ہائی وے پیٹرولنگ پولیس بنی تھی اس کے بھی یہی مسائل رہے اور بڑے عرصے کا جا کے حل ہوئے. اسی طرح ٹریفک وارڈنز جو بھرتی کیے گئے وہ بھی آج تک رو رہے ہیں کہ ان کو ترقی کے چانسز ان کے بھی کوئی نہیں نظر آ رہے. تو اسی طرح یہ کارپوریٹ کے ساتھ بھی کیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ایک عام کانسٹیبل کا امتحان ہوتا ہے, لسٹ اے کا پھر لسٹ B1 کا, وہ امتحان دے کے آگے انہیں ہیڈ کانسٹیبل کیا جائے, اور اسی طرح ASI سب انسپیکٹر کیا جائے, اور جو ہم نے ڈسٹرکٹ پولیس سے لیے ہوئے ہوتے ہیں ASI سب انسپیکٹر ان کو رفتہ رفتہ فارغ کر کے یہ کارپورل پروموٹ ہوتے ہوتے ان کی جگہ پر چلے جائیں. لیکن ابھی تو انہوں نے کیا یہ کہ کارپورل سے کام بھی لیے ہیں. اب آپ خود ہی بتا رہے تھے ابھی آپ کے کورسپونڈنٹ کہ 200 کے قریب بندے رہ گئے ہیں. تو یہ تو میرے اطلاع کے مطابق 1000 سے زیادہ تھے. تو باقی کہاں گئے؟ کیا وہ VIP ڈیوٹیز پر لگا دیے گئے ہیں؟ کیونکہ یہ ہائیلی ٹرینڈ لوگ ہیں, بہت زبردست انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے, یہ آرمی کے کمانڈو سے کم نہیں ہے.
جی اور ان کے کارنامے بھی کافی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کا فوری طور پر سروس اسٹرکچر بنانا چاہیے. اگر نہیں بنا ہوا اور اگر بنا ہوا ہے تو اس پر عمل درآمد کروائیں. اور جو عمل درآمد کرنے والے ہمارے افسران ہیں, سینئر افسران, اگر ان کی ترقی نہ ہو جی تو وہ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ اے ایس پی اگر 4 سال بعد پروموٹ نہ ہو یا 5 سال بعد تو بہت ہی وقت پڑ جاتا ہے. اسی طرح باقی پی ایس پی اگر پروموٹ نہ ہو تو بالکل انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. جی لیکن ہم قطعی غور نہیں کیا جاتا کہ ان کے سواری لیس کا کیا حال ہے. ان کا اب دیکھیں 1995 میں ڈائریکٹ پی سی ایس کے ذریعے سے انسپیکٹر آئے تھے. اب آ کے 25 سال بعد وہ ڈی ایس پی وغیرہ ہونے شروع ہوئے. تو یہ بہت ہی زیادتی ہے. جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے پولیس کی ایڈمنسٹریشن میں, اور ایون ہوم ڈپارٹمنٹ اور چیف سیکرٹری بھی اس بارے میں کچھ نہیں کرتے. تو ان تمام کو چاہیے کہ خدارہ اپنے سواری لیڈس کو بھی پروموٹ کریں, ان کا سروس اسٹرکچر زیادہ بہتر بنائیں تاکہ وہ دل جمعی سے کام کریں. فورسز میں لوگ اس لیے آتے ہیں کہ ایک انہیں ترقی نظر آ رہی ہوتی ہے, اوپر کی سیٹ نظر آ رہی ہوتی ہے, سوچتے ہیں کہ ہم کسی وقت ڈی ایس پی بن جائیں گے, ایس پی بن جائیں گے, اسی لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کی ترقی نہیں ہوگی تو پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر وہ رشوت خوری کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے پروموشن تو ہونی کوئی نہیں, لہذا پیسے بناؤ. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. اور جو بھی ارباب اختیار ہیں, جو پولیس کی اعلیٰ کمانڈ ہے, اور اسی طرح جو ہمارے چونکہ پولیس کے اوپر ہے چیف سیکرٹری وغیرہ ہیں, ہوم سیکرٹری ہیں, فنانس سیکرٹری ہیں, تو ان کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. طاہر عالم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. عامر راؤ صاحب, آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے طاہر عالم صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مینجمنٹ کی طرف سے یہی جو ہے کیا جا رہا ہے ہر فورس کے ساتھ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سی ٹی ڈی کے ساتھ بھی ایٹ دی اینڈ اسی طرح کا بیہیو کیا جائے گا؟ بالکل طاہر عالم صاحب نے بڑے نہایت جو ہے وہ مختصر بات میں اس ساری بات کا اور ساری خبر کا جو ہے وہ خلاصہ بیان کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی فورسز کے اندر جو لوگ فورسز کو جوائن کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلی جو چیز ان کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے اس کے اندر ان کو ایک فیوچر نظر آتا ہے. ان کو وہ اس لیے محنت کرتے ہیں, اس لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آگے ہر اول دستے کے اندر شریک ہوتے ہیں کہ ان کو ایک تو حب الوطنی ہوتی ہے اور دوسرا ان کو اپنی بھی جاب سیکورٹی بھی ہوتی ہے, اور اس کے اندر ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ ہم اسی فورس کے اندر زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے تو ہمیں اچھے سپاہیوں میں اور اچھے آفیسرز کے اندر ہمارا جو ہے شمار ہوگا. اور کسی بھی جاب کے اندر مطلب آج تک جتنے بھی آپ کے منظم فورسز ہیں, طاہر عالم صاحب ایک بطور آئی جی کام کر چکے ہیں, تو آپ کے پاس ابھی پاک فوج ہے جس کی مثال لی جاتی ہے. تو پاک فوج کے اندر جو بندہ جس دن پہلے دن جو سیکنڈ لیفٹیننٹ جو ہے وہ بھرتی ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کس دن کون سی پروموشن ہونی ہے, اس نے کس دن کس عہدے پہ جو ہے وہ جو ہے وہ پہنچ جائے گا. تو اس طرح کی جب سینس آف سیکورٹی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کی پرفارمنس, ان لوگوں کا جو فورس کو لے کے جو ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. اب جب جس بندے کو جس فورس نے اپنے آپ کو پروو کیا ہر محاذ پر, ہر میدان میں, ہر مشکل ٹاسک میں, اس نے جب پروو بھی کیا ہے, اس کے بعد بھی اگر آپ ان کو ٹریٹ کریں گے اور ان کو بھی ٹریفک وارڈنز کی طرح, اب ٹریفک وارڈنز کی مثال جیسے طاہر عالم صاحب نے دی ہے بالکل صحیح مثال دی ہے, یہ ٹریفک وارڈنز ہو گئے یا جتنی بھی دوسری فورسز جو دوسرا ادوار کے اندر آئیں, تو ان کو بڑے ایک سیاسی طور پہ ان کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے کہ صرف یہ شباشی صاحب کی فورس ہے, یہ پرویز الہی صاحب کی فورس ہے, یہ فلاں بندے کی فورس ہے, اس وجہ سے اس کو صرف ڈسکرج کیا جاتا رہا, ان کے سروس اسٹرکچر میں مختلف قسم کے روڑے اٹکائے جاتے رہے, سو دیٹ کہ وہ ایک آئیڈیا جو ہے کسی بھی سیاستدان جو تھا وہ آئیڈیا فیل ہو جائے, اور وہ کریڈٹ اس کو جو تھا کہ یہ نہ لوگ کہیں کہ اچھا جی پرویز الہی صاحب نے جو ریسکیو 1122 بنائی تھی وہ ایک بڑی اچھی فورس تھی. تو اس طرح کے کریڈٹ کو صرف ڈس ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرنے کے لیے اگر یہ یوز کیا جاتا ہے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور ہماری بھی نشاندہی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹریفک وارڈن اور دیگر کچھ فورسز کے بعد اب یہ جو سی ٹی ڈی ہے جس کا آج ان دنوں میں راز بھی لاپا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ کارنامے کر دیے. سیکنڈ کے اندر ہم نے جوہر دھماکے کے کہاں کے تانے بانے پکڑ لیے. تو اس خدا رہا اس فورس کو جو ہے وہ بچایا جائے,
اس کا جو سروس اسٹرکچر ہے اس کو بڑا واضح طور پہ اس کو کلیئر کیا جائے تاکہ جو فورس ہے اس کو ایک کلیرٹی ملے اور اس کے جو نوجوان جو اس میں سے چھوڑ رہے ہیں جو اہلکار اس کا جو ٹرن کم ہو سکے. دوسری میں اس میں زیادہ یہ بات کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں. طاہر عالم صاحب نے شاید وہ جو بات کی کہ 200 اہلکار, تو طاہر عالم صاحب صرف وہ میں یہ بتانا یہ چاہ رہا کہ 200 اہلکار صرف آپریشن ڈپارٹمنٹ میں رہ گئے ہیں. ویسے ابھی یہ اہلکار تقریباً 1100 کے قریب اہلکار ابھی بھی اس فورس کے اندر موجود ہیں. 100 اہلکار جو ہے وہ تقریباً 2 سال پچھلے 1 سال یا 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ اس فورس کو چھوڑ کے گئے ہیں اور سروس اسٹرکچر اور دیگر مسائل کی وجہ سے. تو اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ طاہر عالم صاحب نے یہ مینشن کیا کہ صرف 200 اہلکار شاید فورس کے اندر رہ گیا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ہمارے پاس جو وہ 200 کے جو اعداد و شمار ہم نے دیے ہیں کہ 200 لوگ وہ ہیں جنہوں نے آل اوور پنجاب صرف آپریشن کرنے ہیں. باقی جو ونگ ہے ان کا انٹیلیجنس ونگ ہے, انویسٹیگیشن ونگ ہے, اس کے اندر باقی لوگ اسی طرح بدستور جو ہے وہ تعینات ہیں. ٹھیک ہے, عامر راؤ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. طاہر عالم صاحب آپ کی جانب آؤں گی, آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ 7 سال سے کسی اہلکار کو پذیرائی نہیں ملی اور سی ٹی ڈی اہلکار ترقی کو ترس گئے ہیں, اور جیسا کہ عامر راؤ صاحب نے بتایا کہ 1200 اہلکاروں پر مشتمل فورس کے 100 اہلکار نوکری چھوڑ چکے ہیں. تو اس پر یہ سوال بنتا ہے کہ کیا سی ٹی ڈی کو ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا دینا چاہیے, اس کا ایک الگ آئی جی ہونا چاہیے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, جو بھی کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کا ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اور ٹیررزم ایک ایسا عمل ہے جو صرف سی ٹی ڈی نہیں بلکہ اس کے خلاف باقی پولیس بھی نبردزماں ہوتی ہے. خالی سی ٹی ڈی جو ہے وہ اس کے ساتھ نبردزماں نہیں ہو سکتی, کیونکہ سی ٹی ڈی تو کاؤنٹر کرتی ہے, آپریشن کرتی ہے اور ان کا سراغ لگاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی سیکورٹی کرنی ہے, جو سینسٹیو انسٹالمنٹس کی سیکورٹی کرنی ہے اور باقی کام کرنے ایریاز میں کومبنگ کرنی ہے, سرچ آپریشن ہے, اس کے لیے بڑی وسیع تعداد میں پولیس چاہیے اور تھانوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو سی ٹی ڈی رہنی چاہیے, پولیس کے ایک حصے کے طور پر ہی رہنی چاہیے. اس کا علیحدہ اس کو پولیس سے علیحدہ کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہوگا, اور البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کا ہم سروس اسٹرکچر بنا دیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو فرض کیا ہیڈ کانسٹیبل ہیں, ابھی تو انہوں نے ہیڈ کانسٹیبل ہونا ہے, تو کارپورل, اب ہمیں کارپورل کیا ہے, کیا کارپورل کانسٹیبل ہے, کیا کارپورل سارجنٹ ہے, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پولیس کے کس رینک کے برابر ہے. اچھا, کارپورل کے اوپر کیا سینئر کارپورل ہوگا تو یا کوئی چیف کارپورل ہوگا, تو میرا خیال ہے تمام چیزیں ان کو کلیئر کرنی چاہیے اور اس کے رولز بنانے چاہیے. پولیس رولز میں بھی مینشن کرنا چاہیے. جب تک آپ پولیس رولز میں تبدیلی نہیں لاتے یا اس میں کوئی نئی شک کا اضافہ نہیں کرتے, نئے رولز نہیں بناتے کارپورل کے متعلق, تو پروموشن جو ہے ان کی وہ مسئلہ ہی رہے گی, کیونکہ پروموشنز کو پولیس رول ڈیل کرتے ہیں, تمام قسم کی پولیس کی پروموشن کو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پولیس رولز میں بھی تبدیلی لائیں. بس میں یہی تک کہنا چاہ رہا ہوں. جی طاہر عالم صاحب, جاتے جاتے آپ سے بس یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ سی ٹی ڈی میں جو اب اہلکار باقی رہ گئے ہیں ان کے پاس کیا راستہ ہے جو وہ اپنی جو آواز ہے باب اختیار تک پہنچا سکیں, اور ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں کہ کچھ اہلکار جو ہیں وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہے ہیں, تو کیا یہ آپشن ان کے لیے بہتر ہے؟ ریٹ پٹیشن میں جا سکتے ہیں وہ کہ ہمارے لیے سروس اسٹرکچر بنایا جائے, اور عدالت انسٹرکشن جاری کر سکتی ہے آئی جی پنجاب کو کہ ان کے لیے پراپر سروس اسٹرکچر بنایا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے پولیس میں جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ سروس کیریئر کا, یہ نہ ہونے کے برابر ہے, یا ہے بھی تو کوئی توجہ نہیں اس کی طرف دی جاتی. تو میرا خیال ہے کہ فوری طور پر ہمیں اس کے متعلق رولز بنانے ہوں گے جی, اور ان پر عمل درآمد کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. سابق آئی جی طاہر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا 7 نیوز کو, آپ کا بہت شکریہ. ڈائریکٹر 7 نیوز عامر راؤ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس تمام تر صورتحال پر انہوں نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا, ان کا بھی بہت شکریہ. آپ کو بتاتے چلیں کہ سی ٹی ڈی سب سے چوکنی ٹیم ہے لیکن پذیرائی سے محروم ہے.
ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1200 میں سے 100 اہلکار نوکری چھوڑ چکے ہیں. اہلکاروں کو 7 سالوں میں ترقی ملی. نہ سروس سٹرکچر اور جاں باز فورس کی کارروائیوں پر کریڈٹ لینے والوں کی آنکھیں بند ہیں.